الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 9 کا آغاز کر رہے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم تین احادیث پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے نماز میں سورۃ فاتحہ کی اہمیت، پھر امام کی پوری اقتداء کی جائے، پھر رکوع اور سجدے کی دعا۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ نماز میں سورۃ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے۔ لیکچر نمبر 8 میں ہم نے پڑھا تھا کہ نماز شروع کرے تو سب سے پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے۔ اب ہے کہ اس دعا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں، کیا سورۃ فاتحہ کے بنا نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی۔ چلیں حدیث پڑھتے ہیں۔ ان عبادہ بن صامت، حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے، قال، وہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ نہیں ہے اس شخص کی نماز، لا صلاۃ نہیں ہے نماز اس شخص کی، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا، کہ جو شخص نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ اتنی پیاری صورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے نا، سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھتا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے نا الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اسنا عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان میں جو بھی پردہ تھا اسے دور کر دیا جائے، اب جو میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سورۃ فاتحہ کی فضیلت ہے۔ سورۃ فاتحہ اتنی زیادہ اہم سورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر 2 ایسے نور نازل کیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ سورۃ فاتحہ نماز میں، اگر نماز کی کسی رکعت میں ہم سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے تو سمجھا ہماری وہ رکعت اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ جب ایک رکعت کم ہوگی تو وہ نماز پوری کیسی ہو سکتی ہے؟ اس لیے سورۃ فاتحہ لازمی پڑھنی چاہیے، چاہے ہم امام کے پیچھے ہی کیوں نہ نماز پڑھ رہے ہوں، تو ہمیں سورۃ فاتحہ لازمی پڑھنی ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جماعت کروا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولنا شروع ہو گیا۔ بھولنے سے مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے کرتے، قرات کرتے کرتے اٹکنے لگ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام سے کہا کہ کیا تم میرے پیچھے پیچھے تم بھی پڑھتے ہو صاحب جو صورت میں پڑھا ہوتا ہوں؟ صحابہ نے کہا جی اللہ کے نبی جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم امام کے پیچھے صرف سورۃ فاتحہ پڑھو گے دھیمی آواز میں، تو باقی جو وہ قرات کرے گا فَأَنصِتُوا، تم خاموشی سے اسے کیا کرو، خاموش ہو جو، خاموشی سے اسے سنو۔ یعنی فاتحہ لازمی پڑھنی ہے امام کے پیچھے پیچھے، اور اس کے سوا جو وہ قرات کرے گا نماز میں تو وہ ہم پیچھے نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے خاموشی سے سنیں گے، چاہے ہمیں آتا ہی کیوں نہ ہو۔ تو سورۃ فاتحہ ہمیں پیچھے پیچھے لازمی پڑھنی ہوگی۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ امام کی پوری اقتداء کی جائے۔ عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما سوائے اس کے نہیں، جعل الامام، بنایا گیا ہے امام کو، لیتم، تاکہ اس کی پیروی کی جائے بھی اس کی، فاذا کبر فکبروا، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، واذا قرأ فانصتوا، جب وہ قرات کرے تو خاموشی سے سنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام جب کہے نا اللہ اکبر
تکبیر تحریمہ کہہ دے تم پیچھے کہو، جب وہ رکوع میں جائے تو تم رکوع میں بعد میں جاؤ، جب وہ رکوع سے اٹھے تم بعد میں اٹھو، جب سجدے میں جائے تم بعد میں سجدے میں جاؤ، جب وہ قرات کرے تو خاموشی سے سنو۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا پیچھے والی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کی پوری اقتدا کی جائے کہ جیسے وہ اگر وہ قرآن کی قرات کرتا تو خاموشی سے سنو۔ سورۃ فاتحہ لازمی ساتھ میں پڑھنی ہے، باقی جو وہ قرات کرے گا اسے خاموشی سے کیا کرنا ہے، ہم نے سننا ہے۔ کون سی قرات کو؟ جو وہ جہری آواز میں بلند آواز میں کرے گا۔ باقی رکوع میں جانے کی دعائیں ہم نے پڑھنی ہیں، سجدے کی جانے کی پڑھنی ہے، رکوع سے اٹھنے کی پڑھنی ہے، دو سجدوں کے درمیان کی پڑھنی ہے، تشہد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، فاتحہ بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو نہیں پڑھنا، جب امام ظاہری آواز میں پڑھ رہا ہوگا نا سورتیں یعنی جو بھی، وہ ہمیں نہیں کرنی ہوگی، وہ خاموشی سے ہمیں سننی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے نا جماعت کے ساتھ تو وہ امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لے نا، امام ابھی رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے تو وہ پہلے اپنا سر اٹھا لے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے جیسا سر بنا دے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ انہوں نے ٹرائی کی، انہوں نے کہا کہ میں پریکٹس تو کروں، کیا سر گدھے جیسا بنتا بھی ہے کہ نہیں، تو انہوں نے ایسے کیا کہ امام صاحب جماعت کروا رہے تھے، انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو انہوں نے پہلے سر اٹھا لی، ان کا سر گدھے کا سر بن گیا۔ اور جب وہ حدیث کی کلاس میں پڑھانے آتے، ساری زندگی انہوں نے کیا کیا، اپنے سر کو چھپا کے رکھا۔ ان کے سر چھپانے کی وجہ پوچھی گئی، انہوں نے کہا کہ میرا سر گدھے جیسا سر بن گیا ہے، میں نے کیا کیا، میں نے کہا کہ دیکھتا ہوں کہ سر گدھے جیسا بنتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھے ہو نا، ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم امام سے پہلے تو نہیں اٹھ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل ٹھیک دے۔ چلیں آگے والی حدیث پڑھتے ہیں، رکوع اور سجدے کی دعا۔ ان ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا رکع احدکم جب تم میں سے رکوع کرے کوئی بندہ، فقال فی رکوعہ وہ اپنے رکوع میں کہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا، ثلاث مرات 3 مرتبہ کہے، فقط تم رکوعہ تحقیق اس کا رکوع پورا ہوا، وذالک ادناہ لیکن اس کا اجر ادنا ملے گا، وَإِذَا سَجَدَ جب وہ سجدہ کرے، فقال فی سجودہ اپنے سجدے میں کہے سبحان ربی الاعلی، پاک میرا رب جو بڑا ہی بلند ہے، 3 مرات 3 مرتبہ، فقط تم سجودہ تحقیق اس کا سجدہ پورا ہو گیا، وذالک ادناہ لیکن اسے اجر اس کا آدھا ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم رکوع کرو، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھو، کہو کہ اللہ میرا رب جو ہے نا، میرا رب پاک بھی ہے اور بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، بہت عظیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب سجدے میں جاؤ تو کیا کہو سبحان ربی الاعلی، میرا رب بہت ہی بلند ہے، میرا رب جو ہے وہ کون ہے، بہت ہی بلند و بالا ہے، بہت بلندیوں والا ہے، بہت اونچائیوں والا ہے۔ تو یہ 3 مرتبہ اگر کسی نے کہا اس کا سجدہ تو پورا ہو جائے گا لیکن اجر اسے آدھا ملے گا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 7 مرتبہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ اور 7 مرتبہ رکوع میں یہ دعا پڑھی سبحان ربی العظیم تو پھر اسے پورا اجر ملے گا۔ اس لیے ہمیں 7 مرتبہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ 3 مرتبہ کہنے سے ہمارا سجدہ تو پورا ہو جاتا ہے لیکن اجر ہمیں کتنا ملتا ہے، آدھا ملتا ہے۔ اس لیے 7 مرتبہ کہنی چاہیے یہ دعا۔ کون سی دعا؟ سبحان ربی العظیم بھی اور سبحان ربی الاعلیٰ بھی، کیونکہ 3 مرتبہ کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اجر ادنا ملتا ہے، کم ملتا ہے۔ پورا اجر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 7 مرتبہ یہ دعائیں پڑھنی ہوں گی۔ چلیں آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔